خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے صوبہ کوکن میں شمالی مغرب کے جانب کسارا کی پہاڑیوں کے اوپر ایک شہر آباد ہے جو اگتپوری کے نام سے مشہور ہے۔ اس شہر سے 2 کلومیٹر دوری پر واقع ایک قصبہ ہے جسے صدر الدین پمپری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس قصبے کی خصوصیت اس کے نام سے ہی اس کی افضلیت بیان کرتی ہے، جو کہ ایک اللہ کے ولی کے نام سے آباد ہے۔ جی ہاں، آج ہم اسی ہستی کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سید صدر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ 8ویں صدی ہجری بمطابق 14ویں صدی عیسوی میں خلجی سلطنت کے خاتمے کے بعد جب دہلی میں تغلق خاندان کی حکمرانی آئی اور تخت پہ محمد بن تغلق حکمران ہوا تو اس نے اپنی فتوحات کو اور وسیع کیا، جو مشرق میں برما، نیپال سے لے کر مغرب میں حدود افغانستان تک اور جنوب میں مدورائی تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان محمد بن تغلق ایک جید عالم تھا جو علم و ہنر کے ہر گوشے پہ کامل عبور رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ خداداد صلاحیتوں والی تابناک تخیلوں کا بھی مالک تھا۔ سلطان محمد بن تغلق کے دور میں عظیم سلطنت ہونے کے باوجود مختلف محکومہ علاقوں میں بغاوتیں پذیر ہوتی رہی، جس سے اس کو یہ احساس ہوا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی کم ہے وہاں سیاسی نظام کی بنیاد بھی کمزور ہے، لہٰذا موجودہ مہاراشٹر کے بیشتر علاقے جیسے دکن، کوکن، خاندیش، بیدر وغیرہ کے حالات کا تجزیہ کیا تو یہ ہی بنیادی سبب نظر آیا کہ اس کے پیش رو باوجود بے پناہ طاقت اور قوت رکھنے کے ان علاقوں پر محض اس وجہ سے براہ راست حکومت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں مسلمانوں کی آبادی کافی نہ تھی۔ ان حالات میں سلطان محمد بن تغلق نے فیصلہ کیا کہ دکن میں اسلامی تہذیب و تمدن پھیلا کر مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ کیا جائے تاکہ جنوب ہندوستان میں ایک مضبوط اسلامی سیاسی نظام تیار ہو سکے، اور اسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سلطان کی درخواست پر محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے زیر قیادت میں اپنے خلفاء اور مریدوں سمیت 1400 پالکیاں دکن کے لیے روانہ فرمائی۔ انہی پالکی نشین بزرگوں میں حضرت سید صدر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی شامل تھا۔ آپ حضرت بدر الدین حسینی چشتی کے ساتھیوں میں سے تھے جنہوں نے سن 741 ہجری بمطابق 1340 عیسوی میں شہادت پائی، اور جن کا مزار مبارک سانگشی قلعے کے نیچے اور جسم پرنڈا میں مدفون ہے۔ آپ کے پیر روشن ضمیر نے
حضرت سید صدرالدین بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ناسک کا علاقہ تبلیغ کے لیے تفویض کیا، لیکن آپ نے مؤدبانہ درخواست کی کہ ناسک کی ولایت تو حضرت صادق شاہ حسینی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے مخصوص ہے، جو آپ کے بعد تشریف لائیں گے اور ناسک میں ہدایت کا چراغ روشن کریں گے۔ چنانچہ آپ نے ناسک شہر کے باہر اگتپوری کی ویران پہاڑیوں میں اپنا مسکن بنایا اور عوام کی رشد و ہدایت کے کام کو تلقین دینے لگے۔ آپ مشاہیر اولیاء کاملین میں سے ہے۔ ریاضت و مجاہدہ، اشغال و اذکار اور مقامات سلوک کی تکمیل کے بعد خرقہ خلافت چشتیہ حاصل کیا اور تجرید و تفرید کے عالم میں اگتپوری کے پہاڑوں میں مدتوں تک عالم جذب و مستی میں رہے۔ راہ سلوک طے کرنے کے بعد قصبہ پمپری میں آ کر سکونیت اختیار کی اور تصرفات ظاہری و باطنی میں مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بلا فرق مذہب و دین لوگوں کو فیض حاصل ہوا اور بہت سے لوگوں نے کفر و شرک سے توبہ کر کے آپ کے دست حق پہ دین حق قبول کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ با کرامت ولی تھے اور آپ سے بہت سی کرامات ظہور پذیر ہوئی۔ آپ کی کرامتوں میں یہ مشہور ہے کہ آپ کی مشعل ہمیشہ جلتی رہتی تھی اور کبھی نہ بجھتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی آپ کے مزار مبارک پہ قدم شریف کی جانب آج بھی مشعل کی تپش کی آگ کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ آپ کے ولی کامل ہونے کی کھلی اور واضح دلیل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت جب اطرافی علاقوں میں پھیلنے لگی تو لوگ دور دراز سے آپ کے حضور حاضر ہو کر فیض حاصل کرنے لگے۔ بہت سے لوگوں نے آپ سے دینی و دنیاوی فیض حاصل کیا، جس میں سر فہرست ریاست مہاراشٹر کے گیزٹ اور سیاحت جوہر اور کئی اور ذرائع کے مطابق راجہ جیبا مقنے کا نام ہے۔ شری جیبا مقنے پمپری سے 14 کلومیٹر دور پر واقع مقنے گاؤں کا رہنے والا تھا، جو ایک مٹی کے گڑھی کا جاگیردار تھا، اور جب جیبا مقنے نے آپ کی کرامات کی شہرت سنی تو آپ کے حضور دعا طلبی کے لیے حاضر ہوا۔ جیبا آپ کے فیض کا سوالی ہوا تو حضرت کی نگاہ کرم نے ایسا نوازا کہ ایک طویل مدت تک باقی رہنے والی سلطنت جوہر کا بانی راجہ جیبا مقنے بنا، جس پر اس کی اولاد میں سے 16 پیڑھیوں نے 600 سال تک کی طویل مدت تک حکمرانی کی۔ بے شک نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمر بھر لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے کام کیا، اور یہ آپ کی محنت ہی کا صلہ ہے کہ آپ کے طفیل سے اس علاقے میں اسلام کا چراغ روشن ہوا اور کثیر تعداد میں لوگوں نے آپ کے دست حق پہ کفر و شرک سے توبہ کر کے دین حق میں داخل ہوئے۔
حضرت سید صدر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بلا تفرق کے ذات و دھرم انسانیت کی خدمت کی اور فیض پہنچایا۔ رفتہ رفتہ آپ کی تعلیم اور کرامات سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کے معتقدین ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتیں بے شمار ہے اور آپ کے آستانے سے فیض آج بھی جاری اور ساری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سن 776 ہجری بمطابق 1374 عیسوی میں دنیا کی عارضی زندگی سے پردہ کر کے آخرت کی ابدی زندگی میں کوچ کیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سید صدر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بھی کرامت ہر خواص و عام کے زیر لب ہے کہ آپ نے باوڑی کا پانی کو دودھ میں تبدیل کیا، جو کافی عرصے تک دودھ ہی رہا، لیکن کچھ لوگوں کی بدنیتی کی وجہ سے وہ پھر سے پانی کی شکل کا ہو گیا، لیکن ذائقے میں ابھی بھی دودھ کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات تو حیات، بلکہ وفات کے بعد بھی لوگوں نے آپ کا دامن نہیں چھوڑا اور آپ کے پردہ کرنے کے بعد بھی آپ کے مزار مبارک سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال ہندی تقویم کے بھادو یا بھادرا کے مہینے کی 20 تاریخ کو منایا جاتا ہے، جس میں تمام دھرم، مذہب، ذات و پات کے لوگ حاضری کو اپنا سرمایہ حیات سمجھ کر آپ کے مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں اور آپ کے وسیلے سے مراد بر لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہو آپ پر اور آپ کے صدقے وسیلے سے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔